قومیں عزت نفس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اپنے وقار، اپنی انا، اپنی عزت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ جو فارم 47 کی بنیاد پر ہمارے اوپر جو رجیم مسلط کی گئی ہے، ان کو قومی وقار سے کیا لینا دینا۔ آپ اس ویڈیو میں پیچھے اٹلی کی وزیر اعظم کا وہ ریئیکشن چیک کرے تو آپ کو پتہ چل چکا ہوگا یا پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس وقت ہم سفارتی لحاظ سے دنیا ہمارے متعلق کیا سوچ رہے ہیں۔ خوددار قومیں اس طرح کبھی نہیں کرتی جس طرح شہباز شریف پوری دنیا میں پاکستان کی جگہ ہسائی کر رہا ہے۔ دیکھیں فلسطینیوں کے ساتھ جو ہوا پچھلے 2 سال میں 70,000 سے زیادہ شہداء دیے گئے، اس کے باوجود اس انسان کے لیے نوبل پرائز کا اعلان کرنا، اس کی سفارش کرنا جو براہ راست اس سارے معاملے میں انوالو رہا ہوں، کیا یہ فلسطینیوں کو خون کا سودا نہیں ہے؟ کیا یہ فلسطین کے اس کاس کا سودا نہیں ہے جس کا ذکر ہمارے نیشنل فارن پالیسی میں قائد اعظم کی وہ بنیادی نکات تھے فلسطین کے متعلق؟ کیا اس سے یہ روگردانی نہیں ہے؟ تو میرے خیال میں اس وقت پاکستان کے اوپر جو ناجائز رجیم مسلط ہے، یہ ہر اس لحاظ سے پاکستان کو مذاق بنا رہے ہیں، ایک کھلواڑ کر رہے ہیں قومی وقار کے ساتھ، اور یہ اپنے کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے صرف ایک سمپل ریزن ہے، اپنے ناجائز اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے بیرونی اقاؤں کو خوش کرنا۔ یہ اس وقت پاکستان کی اس رجیم کی فارن پالیسی ہے۔ آپ تو اس رجیم کا ذکر کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بگرام ایئر بیس ہر صورت لیں گے، جو مرضی کرنا ہو کر لو، تو وہ ایسے موقع پر یہ کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو بھی اور باقی چیزوں کو؟ دیکھیں، آپ ڈاٹس ملاتے جائیں۔ جس طرح آپ نے فرمایا ڈونلڈ ٹرمپ بگرام ایئر بیس کا مطالبہ کرتا ہے، اس کے بعد پاکستان افغانستان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے کہ کل شام 5:30 بجے سے ایک عارضی سیز فائر ہوتا ہے، اور ان 2-3 دنوں میں جو کلیشز ہوتی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ عمران خان جیل سے 7 مہینوں سے تواتر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ پالیسی، یہ جنگ کی پالیسی پشتون وطن کے اوپر اور افغانستان کے ساتھ اس پورے خطے کے لیے ایک بربادی کا راستہ ہے۔ آج آپ چائنا کی فارن منسٹری کا سٹیٹمنٹ، آپ ایک باخبر صحافی ہے، آپ چیک کریں، آپ رشیا کے فارن منسٹری کا سٹیٹمنٹ چیک کریں، آپ سعودی عرب کا چیک کریں، آپ ایران کا چیک کریں، آپ قطر کا چیک کریں، آپ UAE کا چیک کریں۔ سارے اس پورے لڑائی میں کوئی پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ سارے یہ مل کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دونوں ممالک ہمارے لیے فرینڈلی نیشنز ہے، برادرانہ، جو اسلامی ممالک کا وہ ہے اس کا اگر میں کرکس بتاؤ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ برادر اسلامی ممالک ہے دونوں، اور ان دونوں کو کنفرنٹیشن کے بجائے آپس میں مل بیٹھ کر اپنے معاملات سلجھانے چاہیے۔ اور یہی بات ہمارے تحریک کے پلیٹ فارم سے تحریک آئین تحفظ پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب تواتر کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم نے ایک فارمولہ بھی پیش کیا ہے۔ فارمولہ کیا ہے کہ آپ اقوام متحدہ کی سربراہی میں پاکستان کے جتنے ہمسایہ ممالک ہیں ان کا ایک اجلاس بلائے، خاص کر سینٹرل ایشین سٹیٹس کو بھی دعوت دے کہ وہ بھی آئے اور اس کے اندر بیٹھے، کل کے بحث ہو کہ کس ملک کو کس سے کیا تحفظات ہے، اور پھر UN کی گارنٹی میں اور ریجنل ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کی ضمانت میں پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے ساورنٹی کا احترام کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ایک مکمل ہم آہنگی کے ساتھ ایک نتیجے پہ پہنچے اور آگے کی طرف بڑھے۔ دیکھیں ہمارے خطے میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا جو اس سے پہلے افغانستان کے جمہوری صدر تھے اشرف غنی کا بیان، اس نے بھی اسی بات کی توثیق کی ہے۔ جو بھی ذی شعور انسان ہے، وہ حامد کرزئی ہو افغانستان کی سائٹ پہ، وہ اشرف غنی ہو، وہ افغانستان کی یہ موجودہ رجیم بھی یہی کہہ رہی ہے، یہ پاکستان کے اندر بھی ہر ذی شعور جمہوری انسان دوست انسان کا یہی بیانیہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم آپس میں لڑتے رہے اور بیرونی اقاؤں کو خوش کرے، ان کے لیے راستے ہموار کرے، ان کے ذریعے ان کی یہ خدمت کر کے اپنے ناجائز اقتدار کو دوام بخشے۔ کیا اس سے یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر اپنے معاملات کا حل نکالیں؟ تو یہ سمپل سی بات ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اپوزیشن اتحاد کے رہنما افغانستان کے حکام کے ساتھ ملاقات کرتے رہے،
وہ کیا کہتے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ ڈائیلاگ ہے. سمپل سی بات ہے. پشتونوں کا تو پھر کلچر یہی ہے کہ ہمارے 500 قتل بھی ایک فریق دوسرے کے ساتھ کرے لیکن آخر میں جرگے سے مسئلہ حل ہوتا ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک جرگہ تشکیل کریں اور جرگہ سرکاری جرگہ نہ ہو. جرگہ ان لوگوں کا ہو جو زمین کے خاوند ہے, جو اس علاقے کے کرتا دھرتا ہے, ان پہ مشتمل. وہ ریور لائن کے اس پار ہو یا اس پار ہو, اس میں سیاسی زماع شریک ہو. ہم نے تو سب کو تحریک تحفظ پاکستان کے سربراہ نے تو واضح طور پر کہا کہ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی رول ہے, اس میں ANP کا بھی رول ہے, جن لوگوں کا بھی ادھر روابط ہے. اور خاص طور پر جب میرے قائد, میرے رہبر عمران خان صاحب نے کل جیل سے یہ کہا, اور یہ بات اگر آپ شیرائی صاحب, اچکزئی صاحب کو دیکھیں تو وہ پچھلے 7 مہینوں کے ساتھ اس نیشنل اسمبلی کے پریس گیلری میں بار بار پریس کانفرنسز میں یہ بات دہراتے رہے کہ عمران خان سے آپ اگر اس کو اس طرح رہائی نہیں ہوتی تو آپ پیرول پہ رہا کر دیں. یہ بات وہ 7 مہینے سے کہہ رہے. آج وہی بات عمران خان بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ پیرول پہ اس لیے رہائی دے دے تاکہ خطے میں جو آگ لگی ہے, افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہے, یہ میں آپ کو حل کر کے ٹھیک کر. تو the ball is now in the government's court کہ یہ ہمارے اس آفر کے اوپر ہے. ہم اپنے آپ کے لیے کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے, نہیں عمران خان اپنی ذات کے لیے کوئی ریلیف مانگ رہا ہے. وہ اس خطے میں لگی آگ کو بجھانا چاہتا ہے. وہ اس خطے میں وہ آگ جس سے پشتون وطن کے اندر 40 سال سے پشتونوں کی 5 جنریشن بری طرح متاثر ہوئی ہے, اس کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہے. تو میرے خیال میں مذاکرات ہی واحد حل ہے. اس میں سیاسی زماع شریک ہو. ہم نے تو سب کو تحریک تحفظ پاکستان کے سربراہ نے تو واضح طور پر کہا کہ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی رول ہے, اس میں ANP کا بھی رول ہے, جن لوگوں کا بھی ادھر روابط ہے. اور خاص طور پر جب میرے قائد, میرے رہبر عمران خان صاحب نے کل جیل سے یہ کہا, اور یہ بات اگر آپ شیرائی صاحب, اچکزئی صاحب کو دیکھیں تو وہ پچھلے 7 مہینوں کے ساتھ اس نیشنل اسمبلی کے پریس گیلری میں بار بار پریس کانفرنسز میں یہ بات دہراتے رہے کہ عمران خان سے آپ اگر اس کو اس طرح رہائی نہیں ہوتی تو آپ پیرول پہ رہا کر دیں. یہ بات وہ 7 مہینے سے کہہ رہے. آج وہی بات عمران خان بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ پیرول پہ اس لیے رہائی دے دے تاکہ خطے میں جو آگ لگی ہے, افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہے, یہ میں آپ کو حل کر کے ٹھیک کر. تو the ball is now in the government's court کہ یہ ہمارے اس آفر کے اوپر ہے. ہم اپنے آپ کے لیے کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے, نہیں عمران خان اپنی ذات کے لیے کوئی ریلیف مانگ رہا ہے. وہ اس خطے میں لگی آگ کو بجھانا چاہتا ہے. وہ اس خطے میں وہ آگ جس سے پشتون وطن کے اندر 40 سال سے پشتونوں کی 5 جنریشن بری طرح متاثر ہوئی ہے, اس کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہے. تو میرے خیال میں مذاکرات ہی واحد حل ہے.